الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحسن والحسين سيدا شباب اہل الجنہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین ہما ریحانی فی الدنیا والآخرہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا امام حسن اور امام حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا الحسن والحسین ہما ریحانی فی الدنیا والآخرہ، امام حسن اور امام حسین یہ دنیا میں اور آخرت میں میرے دو پھول ہیں۔ پھول کی نسبت سے حضور کملی والے آقا والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ نے تشبیہ دی ہے۔ اب میں ایک مختصر سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں۔ میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، میں سجدہ کروں یا کہ دل کو سنبھالوں، محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت مدینہ منورہ چھوڑ کر وہ جا رہے تھے میدان کربلا کی طرف، تو اس وقت بھی حضور کملی والے آقا کی بارگاہ میں کچھ التجائیں کی، کچھ دعائیں کی، اور وہاں پر جا کر بھی اپنے نانے کو یاد کیا، تو وہ کیسا ہی وہ منظر ہوگا جس کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانا جان کے مزار اقدس کو چھوڑ کر اور مدینہ منورہ کو چھوڑ کر، مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر، سرکار کی نگری کو چھوڑ کر، جنت البقیع کو چھوڑ کر، گنبد خضرا کے مکی کو چھوڑ کر میدان کربلا کی طرف جب چل رہے تھے، تو کیا ان کے کچھ انداز کچھ یوں تھے: دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے، دو عالم کا داتا میرے سامنے ہے کہ کعبے کا کعبہ میرے سامنے ہے،
ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، ادا کیوں نہ فرض محبت کروں میں، خدا کی خدائی جھکی جا رہی ہے، اسی بے خودی میں کہیں کھو نہ جاؤں، تڑپ کملی والے کی تڑپا رہی ہے۔ اب حضور علیہ السلام جو خود رحمت للعالمین ہے، آپ اس بیٹی کے لیے رحمت للعالمین ہے، جو بیٹی جس کو رب کائنات بیٹی کی صورت میں رحمت عطا کرے تو ماں باپ کے لیے وہ بیٹی بھی رحمت بن کر آتی ہے۔ تو آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا وہ آپ کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین، لیکن قربان جائیے فاطمہ الزہرا حضور کملی والے آقا والضحیٰ کے چہرے والے مصطفیٰ کے لیے رحمت بن کر آئی۔ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان کے قدموں کے نیچے اپنے بچوں کے لیے جنت ہے، لیکن حضور کملی والے آقا فرما رہے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ جنتی نوجوانوں کے سردار کی جنت فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ہے، اور حضور کملی والے آقا فرما رہے ہیں امام حسن اور امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے، ان بچوں کے لیے جنت ماں کے قدموں کے نیچے، حضرت فاطمہ الزہرا کے قدموں کے نیچے ان بچوں کے لیے جنت ہے جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ جی حضور کملی والے آقا نبیوں کے سردار، فاطمہ الزہرا عورتوں کی سردار، جنتی عورتوں کے سردار، امام حسن امام حسین جنتی نوجوانوں کے سردار، امام حسن اور امام حسین حضور کملی والے آقا فرما رہے ہیں یہ دونوں میرے لیے دنیا میں پھول کی طرح ہے۔ دونوں کو پھول کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں جناب جی، اور اسی پھول کے ساتھ پھر میدان کربلا کے اندر کیا کچھ منظر پیش نہیں آیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میرا یہی پیغام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ وہ جس مقام، جس مرتبہ کے لیے، جس منصب پر فائز ہو کر جس دین متین کی خدمت کے لیے جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، پورا کنبہ قربان کر دیا، لیکن اپنے نانا کے دین کے اوپر ایک آنچ بھی آنے نہیں دیا جناب جی۔ ہاں جی، ایسے لوگ جنتی نوجوانوں کے سردار حضور کملی والے کا پہلے فرما گئے تھے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ منظر تو بعد میں پیش کیا۔ وہ میدان کربلا کا منظر ظاہری طور پر تو میدان کربلا ہے، لیکن جس وقت امام حسین بھی دنیا سے رخصت ہونے والے تو اس وقت حضور کملی والے آقا امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الرسول، ختم الرسول جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی کے انتظار میں ہیں، استقبال میں حضور کملی والے آقا تشریف فرمائے۔ ان جنتی نوجوانوں کے سردار کے لیے حضور کملی والے آقا ان کا استقبال فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہونے کے ناطے سے، تو ان کے مشن سے بھی ہمیں محبت کرنی پڑے گی، ان کے کردار سے بھی ہمیں محبت کرنا پڑے گا، ان کے مشن کو اپنانا ہوگا، ان کے کردار کو اپنانا ہوگا۔ اور ان کا مشن، ان کا کردار کیا ہے کہ پوری زندگی کے اندر میدان کربلا کے اندر اتنی تپتی ہوئی ریت تھی، اتنے سخت مقابلہ تھا، سامنے لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ کیا ہمارے لیے یہ سبق نہیں ہے؟
ہمارے لیے بہت بڑا سبق دے گئے جناب جی، بہت بڑا سبق دے گئے کہ آپ بھی جتنی مشکل تمہارے اوپر آ جائیں کبھی نماز کو نہ چھوڑے جناب جی۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سبق ہمیں دیا کہ میرے نانا کے اوپر جو نازل شدہ قرآن ہے اس قرآن سے بھی محبت کرو، اس لیے اتنی محبت کرو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر چڑھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے لب مبارک سے قرآن پاک کے الفاظ کی سنائی دے رہے ہیں۔ یہ بھی ہمیں ایک پیغام دیا کہ اگر میرے نانا سے بھی محبت کرنی ہے تو اس انداز میں کریں کہ میرے نانا کے اوپر جو قرآن اترا ہے اس قرآن کو بھی اپنائیں، ان کے مشن کو بھی اپنائیں، ان کے کردار کو اپنائیں، انہوں نے جن جن چیزوں سے محبت کی ہمیں بھی ان چیزوں سے محبت کرنی چاہیے۔ آج تو ہم صرف خالی منہ سے ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں لیکن ان کے مشن کو نہیں اپناتے، ان کے کردار کو نہیں اپناتے۔ اگر ان کے کردار کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میرا 100% یقین ہے کہ ہمارا بھی ٹھکانہ، ہماری بھی جگہ جنت کے اندر وہاں ہی پر ہوگی جس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب کائنات نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا۔ ہم بھی انہی سردار کے تحت ہم بھی جنت میں رہیں گے۔ شرط صرف اتنی سی بات ہے کہ جن سے محبت ہو ان کی تمام اعضاء سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں جو کچھ سنا، جو کچھ پڑھا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔